اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت میں موجود ہوں الحمدللہ گنبد خضرا کے سامنے۔ یہ گنبد خضرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس آپ کی قبر مبارک کے اوپر بنایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پر سپرد خاک کیا گیا اسے ہم قبر نہیں بلکہ روضہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان جب وفات پا جاتا ہے تو یہاں اس کی قبر حفرت من النار یعنی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے، اور یہاں روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں سپرد خاک کیا گیا وہ اب قبر نہیں رہی، یعنی چار دیواری نہیں رہی مٹی کی، بلکہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گیا ہے۔ اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی تھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، عبادت گاہ نہ بنانا، عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے۔ جیسا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سنو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہے، آپ سے محبت کی جاتی ہے۔